جو 9 فروری کے خالق ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا تھا. آج بھی فارم 47 کس نے بنائے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہ بنا سکتے ہیں؟ معافی ہے ہی نہیں. میں تو یہ بار بار کہتا ہوں، دیکھیں 9 مئی کی معافی نہیں ہے. 9 مئی کے 2 قسطیں ہیں نا. پہلی قسط میں ایک چیز ثابت ہے، آپ معافی مانگو. ایک چیز ثابت ہو گئی نا، سپریم کورٹ نے ثابت کر دی. دوسری ثابت ہونا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ الزام لگا دیں کہ معافی نہیں دیں گے. کون معافی نہیں دے گا؟ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ جج ہیں، آپ سپریم کورٹ میں ہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ ایک الزام لگانے والے ہو. ایک ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. عدالت نے فیصلہ کر دیا. ابھی آپ کے سامنے لاہور ہائی کورٹ میں جب کیس گیا تو انہوں نے کہا جی لے آؤ کیا ایویڈنس ہے. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے. بھائی عدالت میں ایک چیز ثابت نہیں ہوتی، آپ کہتے ہو معافی نہیں دیں گے. یعنی یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا پھر اس سے آگے چلو. یہ بھی کل خالد صاحب سے بات ہوئی. خدیجہ شاہ جس گاڑی میں جا رہی ہے اندلیب عباس کی گاڑی ہے. اندلیب عباس اور خدیجہ شاہ اکٹھے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آپ نے دونوں کو خلاف مقدمہ بنایا. اندلیب عباس ہماری لیڈر تھی، خدیجہ شاہ ہماری صرف سپورٹر تھی. خدیجہ شاہ 8 مہینے جیل میں رہتے ہی اندلیب عباس نے پریس کانفرنس کی، وہ فرشتہ بن گئی. آپ دیکھیں، اگر آپ نے قانون کا اطلاق سب کے اوپر برابر کرنا ہے، اگر پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی نیت سے یہ ڈرامہ نہیں رچایا گیا تو آپ کے پاس بیسٹ ایویڈنس یہ ہے CCTV فوٹیج. آپ کو یاد ہوگا کہ آئی جی نے پہلے دن IG پنجاب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، پریس کانفرنس کی تھی. اس نے کہا جی سب سے بڑا اگر مجرم ہے ہمارا 9 مئی کا وہ ہے ڈاکٹر مراد راز. اس کی 27 کالیں ہیں، 27 کالیں ہیں. میں خود اس کی پریس کانفرنس سنی تھی. کیا ہوا؟ ایک دن کے لیے وہ جیل نہیں گیا. کیوں؟ کہ اس نے پارٹی چھوڑ دی، استحکام پاکستان پارٹی میں چلا گیا. اگر آپ نے اس ملک میں نظام قانون اور نظام انصاف کا تماشا بنانا ہے اور اپنے آپ کو سپر پاور بنانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جو ہم کہہ دیں گے کہ وہ حرف آخر ہے، تو پھر اس طرح ملک نہیں چلا کر. یہ میں پہلے ہی چونکہ اڈیالہ بھی شعیب شہین صاحب جاتا رہا ہوں، تو آج تک پہلے عمران خان کی معافی کے حوالے سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، مشروط معافی کی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اب آئی ہے، کیا بیک ڈور پر کچھ چیزیں چل رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں چل رہا. خان صاحب نے ایک نیریٹو بلڈ کیا. تبدیلی نہیں، تبدیلی نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے جو پہلے دن انہوں نے کہی. مجھے بتائیں، پہلے دن انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ثابت کرو. پہلے دن سے یہ کہا کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا، غلط کیا گیا. پہلے دن سے یہ کہا کہ جناب CCTV فوٹیجز لے آؤ. یہ تینوں باتیں کہی. کل صحافی نے سوال کیا کہ جی DG ISPR نے کہا جی معافی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا جی پھر پہلے میرے سے معافی مانگو. جو پروف چیز ہے اس سے معافی مانگو، جو غیر پروف ثابت شدہ ہے اس کو ثابت کرو. یہ 2 چیزیں ہیں نا. اگر میرے کسی کارکن کے خلاف ثابت کر دو گے تو میں بھی معافی مانگوں گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے میرے سے معافی مانگی جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ ثابت کرو، اور ثابت کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، جوڈیشل کمیشن اور CCTV فوٹیجز. اور دونوں آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا پریزمپشن کیا آئے گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں اس چیز سے. ایک بات بتائیں، ابھی جس جگہ پہ کھڑے اسلام آباد ہائی کورٹ کا احاطہ ہے، یہاں پر آپ کے حلقوں سے متعلق بھی 2 دن میں فیصلہ آنا تھا. کیا ہوا ٹربیونل سے متعلق؟ ابھی تک فیصلہ لکھا نہیں جا رہا، سیاہی ختم ہے یا وقت نہیں؟ جب چوروں اور ڈاکوؤں سے مقابلہ ہو جائے نا تو پھر بیچ میں بہت ساری چیزیں آ جایا کرتی ہیں. مجھے بتائیں کہ جب جسٹس جہانگیری صاحب اس کیس کو سن رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی. 5 جون تاریخ تھی. یہ 3 جون کو بھاگ کے چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس، نہ جواب دیا نہ فارم 45 دیے کہ جناب ہمیں ان سے بچایا جائے. 4 تاریخ کو اس نے آرڈر کر دیا کہ ریکارڈ سمن کر دیا، اور 10 تاریخ کو ٹرانسفر بھی کر دیا. اچھا، اس ٹرانسفر کے خلاف جب ہم آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس، انہوں نے پہلے تو جو نئے ٹریبونل کے ایک بات بڑی واضح ہے، عمران خان نے 2 باتیں کہی. اس کا پہلا سیگمنٹ وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کو جس وقت کڈنیپ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے، وہ پروو ہو گیا وہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل تھا. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ تو جو ثابت شدہ ہے اس سے معافی مانگی جائے عمران خان سے. نمبر 1 یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمارے ورکرز نے جلاؤ گھراؤ کیا، یہ آگ لگائی. اب احتجاج کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو دنیا کا اصول ہے، قانون ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن کی کس پروویژن کے تحت کسی بھی جگہ پہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، دیٹ از نو ریسٹرکشنس. لہٰذا وہ تو جرم نہیں ہے. اب آگے آئیں کہ کسی نے آگ لگائی. اب اس کے لیے ایک ایویڈنس ہے، 2 ایویڈنسز ہو سکتی ہیں. ایک ہے CCTV فوٹیج جو آج تک چرائی گئی ہے، اور کن لوگوں نے چرائی ہے؟ ان لوگوں نے چرائی ہے جو اپنے لوگوں کو وہ بچانا چاہتے ہیں جنہوں نے ایکچوئل آگ لگائی ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں وہ CCTV فوٹیجز لے آؤ. دوسرا ہے جوڈیشل کمیشن، جو کہ ابھی تک ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے 14-15 مہینے سے، اور آج تک ایک پیش نہیں لگی.
تو چیف اپنا عمران خان چیف جسٹس صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری وہ 2 پٹیشنیں لگا دو، ایک 8 فروری والے حوالے سے اور ایک 9 مئی والی پٹیشن۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے سی ٹی وی فوٹیجز سے اور جوڈیشل کمیشن سے کہ ہمارے کسی بندے نے آگ لگائی ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی معافی مانگ لوں گا اور اپنے مسئلے کے خلاف ایکشن بھی لوں گا، اس کو نوٹری پارٹی سے نکال دوں گا۔ لیکن ایک چیز کو ثابت ہونا ہے، وہ ہوئی نہیں، آپ کہہ رہے ہو معافی مانگیں، ایک چیز ثابت شدہ ہے اس پہ تو پہلے آپ معافی مانگو نا، آپ کا فرض ہو کہ کب آپ معافی مانگو، کیونکہ اس کو سپریم کورٹ نے نلیفائی کر دیا جو کچھ آپ نے کیا اس دن۔ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کریں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہوں نے خود لگائی ہے؟ دیکھیے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں 2 اس کے اندر حصے تھے، ایک تھا پی ڈی ایم کی حکومت جو چاہتی تھی کہ الیکشنز نہ ہوں، 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا، 9 مئی کو یہ ڈرامہ کرایا گیا۔ نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ کے ڈرامہ کارندے، کرایا بالکل ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ اس لیے کرایا گیا 3 وجوہات تھیں، پارٹی کو ڈسمینٹل کیا جائے، الیکشن سے ہٹایا جائے توجہ، اور الیکشنز سے ہٹانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ سے بچا جائے کہ تاکہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ بنایا جائے، اور وہ ڈرامہ رچایا گیا کیونکہ وہ ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کیس میں مجھے بتائیں کوئی بھی ملزم عدالت کے اندر، کوئی بھی ملزم ہو، عمران خان کو چھوڑ دیں، پٹیشن اس کی عدالت کے پاس پینڈنگ ہو، عدالت نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے 1:30 بجے کا، آپ تھم امپریشن کے پروسیس میں ہیں اور اس وقت عدالت کے اندر سے کسی کو اٹھا کے لے جائیں، آج تک کوئی پاکستان کی تاریخ نظیر ملتی ہے؟ یہ گیلانی کا کیس تھا، باہر تھا وہ، یعنی کورٹ پریمیسز سے باہر سپریم کورٹ میں، وہ ابھی انٹری گیٹ میں داخل نہیں ہوا تھا، بیک باہر والے گیٹ سے وہاں سے اس کو اٹھا کے لے گئے، شاید پتہ نہیں یہ نف کے تھے کون تھے، سپریم کورٹ نے اس کو ریلیز کیا، یاد ہوگا آپ کو۔ اور ایک دفعہ ڈوگر صاحب کے زمانے میں بھی ہوا، یہ سپریم کورٹ کے آلریڈی فیصلے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ایسا ہے کہ ایک کلائنٹ وہ ایک وکیل کے دفتر میں بیٹھ کے پٹیشن بنا رہا تھا بیل بیفور ریسٹ کی، اور ہائی کورٹ نے اس کو ریلیف دیا، اس نے کہا میجسٹریٹ جس نے اس کو ریمانڈ دیا، بعد میں اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اس کے خلاف یہ ایکشن ہوا، اور اس کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو آپ بینیفٹ کریں۔ لہٰذا یہ جو کچھ ہوا ہے نا، اس کے کئی اس کے اثرات ہیں، آج نہیں کل آپ کے پاس ساری ایویڈنسز آئی ہوئی، جو اس کو میں نے تو پہلے دن کہا تھا۔ شروع کرو نہیں کریں نا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں۔ بات چل رہی ہے مذاکرات کی، اور پھر اس کے بعد بات چل رہی ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگنے کا اعلان کیا ہے۔ شعیب شاہین صاحب، معافی کن شرائط پر ہوگی؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر اتنا تنازع پھیلا ہوا ہے کہ جو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پورا انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، اس کے بعد اب وہی اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ مس کوٹ کیا گیا ہے، مس رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ مین اسٹریم جو میڈیا ہے اس کو تو ایک خبر بنا کے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے اور یہ چلانا ہے۔ اب آپ پوری تقریر میں سے یا پوری گفتگو میں سے وہ پوائنٹ اٹھا لیں جو صرف آپ کو سوٹ کرتا ہے اور اصل متن سے ہٹا دیں تو میرا خیال ہے وہ غلط ہوگا۔